السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ایک نیا انوکھا سوال لے کے آئے ہیں۔ میرے خیال سے یہ سوال آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور وہ سوال کیا ہے وہ تو ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس بارے میں بڑی زبردست ڈیٹیل دی ہے، لیکن ایک چیز کو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت 2.5% جو ہے وہ پاپولیشن انڈیا کے اندر ہے، بلکہ میں شاید غلطی کر رہا ہوں، اور یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا 2%، آپ یہ سمجھ لیں تو پوری دنیا کا کافی ساری پاپولیشن 150 کروڑ، یعنی کہ اگر 800 کروڑ ہیں تو اس میں سے 150 کروڑ لوگ انڈیا کے اندر ہیں۔ تو اتنے زیادہ نبی آئے ہوں گے نا، صاف ظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا تو نہیں، اوتار آئے ہیں، نبی آئے ہیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے مورتیاں بنا دی اوتاروں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے رخ کیا گلف کا، شام کا، اسرائیل کا، اور بڑے بڑے نبیوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں اس سوال کو، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہترین جواب۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور واٹس ایپ پہ شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ایکچولی میری کوریا کی ایک فرینڈ ہے، ساؤتھ کوریا کی، اور اس کا کہنا ہے کہ یار یہ بتاؤ آپ کے بھارت میں ہی سارے ایشور اور دیوتا ہیں کیا؟ ہمارے مطلب اس کا کہنا ہے کہ ہمارا جو 5% پورے، تو ایسا کیوں کہ صرف بھارت میں ہی بولے جاتے کہ اتنے کروڑوں مندر ہیں اور کروڑوں دیوتا ہیں، تو ہمارا کیا؟ بھگوان کی ویاپکتا تو سب جگہ، ہری ویاپک سروتر سمانا، چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، جاپان ہو، پیرس ہو، کہیں ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، کہیں ہو، بھگوان سب جگہ ہیں، اور بھگوان کا بھکت جو جہاں سے پکارے گا بھگوان وہاں ہے۔ ہر دیش کو دیش کہا جاتا ہے، ایک بھارت کو ہی ماں کہا جاتا ہے، بھارت ماتا۔ ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں ماں ہوگی وہیں تو رام اور کرشن جیسا بیٹا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں۔ پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہیں گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر۔ دوسرا امتحان ہے، دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا
ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم. بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا. سلو پوائزن, آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے, خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتی ہے اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس, اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون. اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون, آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا, اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے خدا دنیا کو سیر کرنے آ رہا ہے, گھومنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت. ایشور بھگوان دنیا کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت. اور آرک بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش کے باہر نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر اور اس کے فالوورز کا گھر جلا دیں گے. اور آخری امتحان چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری اس دنیا میں اس کائنات میں کسی چیز سے کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی, ایک ناک, ایک منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں اس کائنات میں تو خدا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے کہ نہیں, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ, دنیا میں سب سے طاقتور انسان, مسٹر یونیورس, کائنات میں سب سے طاقتور انسان. آپ جانتے کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے, کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں اس کائنات میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات اور دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں, میرے بزرگوں, میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہوں, آپ جس ایشور جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا اس ایشور کو
ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو. اگر یہ چاروں آیتوں، یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے، آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ وہ غلط خدا ہے. یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرا آپ سے کہنا ہے، میرے سارے سامعین سے، میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق. اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط. اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی، اس زمین پہ آیا، جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو F کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس کے لیے جائز ہے، کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں، وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول، انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے، اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین، جتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی، تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں
وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے, جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا, کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا, انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے, گاڈ مین, یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لامعنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں, انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے, ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے, یہ لامعنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے, اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے, خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا.
اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اینتھروپومورفزم کے معنی تو ناظرین گرامی، جو پنڈت شروع میں آیا، جو اس نے جواب دیا کہ جیسے بھارت کو ماتا کہتے ہیں، اس کا سوال تو یہ تھا نا، آدمی کا سوال یہ تھا کہ بھی یہ بت پوجا، رام مندر، یہ سارے انڈیا میں ہی کیوں ہیں، باقی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ تو جواب تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی یہاں پاپولیشن زیادہ ہے تو اتنے زیادہ انبیاء آئے ہوں گے۔ یہ ایک جواب بنتا ہے، اسلام کے مطابق بھی یہی بنتا ہے۔ لیکن اسلام کے مطابق ایک دوسرا جواب بھی بنتا ہے کہ یہاں پر اتنا ایرا پھیری ہوئی کہ اللہ نے اس سائڈ کو ہی چھوڑ دیا، چائنا اور انڈیا، بدھ مت سارے دونوں، چائنا ہو چاہے انڈیا ہو، یہ سارے بت مت ہی ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا عربوں کی طرف، گلف والوں کی طرف انبیاء کو بھیجنا شروع کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے اتفاق کے مطابق، سب کے نزدیک آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے سفر شروع کیا حجاز کا، عرب کا، گلف کا۔ تو اب یہ جواب ہونا چاہیے، لیکن یہاں انہوں نے جواب دیا کہ جیسے ہم بھارت کو ماتا کہتے ہیں، یہ سب کی ماتا ہے، اس لیے یہاں زیادہ آئے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ رجنیش جیسے بیٹے ہیں تو رجنیش جیسے بیٹے کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ رجنیش کے بیٹے ہوئے، ماں ہوئی نا، بھارت ماتا پھر رجنیش کی ماں ہوئی، آپ کی تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھے اگر اپنے دور کے ایک بڑے آدمی، سیلیبریٹی تھے، تو ان کی ماں ہوئی نا بھارت، آپ کی تو نہ ہوئی۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم سب کی ماں ہے؟ اچھا، جو وطن ہوتا ہے، وطن بہت کچھ ہوتا ہے، صرف ماں نہیں ہوتا۔ اور وطن میں آپ انڈین سے پوچھ لیں، جو لوگ باہر رہ کے واپس آئے ہیں، ان کو اپنے ملک کے بغیر چین نہیں آتا، اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنا قصبہ، اپنا محلہ، اپنے بچپن کے دوستوں کے بغیر کسی کو چین نہیں آیا کرتا۔ تو یہ ایک ہوا چھوڑا گیا ہے جو کہ ہے تو حقیقت لیکن جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ کی ماں ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں، میری زمین، میرا گاؤں، میرا محلہ میری ماں ہے ایک حساب سے، یعنی میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ اور مجھے یہ زمین کھلاتی ہے، پیٹرول دیتی ہے، پانی دیتی ہے، معدنیات دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہماری ماتا ہے اس لیے کہ یہ رجنیش اس ماتا کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو مجھے لنک میں، کمنٹ میں کوئی ویڈیو ضرور بھیج دیں کہ ہاں جی آپ یہ اس طرح سمجھیں۔ اچھا، ہندو مذہب میں نام بدلے گئے ہیں، جیسے ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو ہندو کیا کہتے ہیں؟ منو کہتے ہیں۔ اب منو کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں یا ہندی زبان میں انسان، پہلا انسان۔ ہم آدم علیہ السلام کو آج تک آدم ہی کہتے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہے، اور ان کی صفات، ان کی قربانی، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور شیطان اکڑ گیا تو اس دن سے وہ مردود ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ کا تصور، خدا کا تصور ہندو مذہب میں بتا رہے ہیں جو کہ اسلام کے مطابق ہے۔ خدا روپ لیتا ہے، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا۔ اچھا، میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہندو مذہب کے غلط عقائد کو بیان کر رہے ہیں، پھر ہندو مذہب کے مطابق بتائیں گے کہ خدا کیا ہے۔ مانتے کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا، اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے، اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا، ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے،
اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی، اس زمین پہ آیا، جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس کے لیے جائز ہے، کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں، وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول، انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین، وہ سب سے بہترین مشین ہے، اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین، جتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی، تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے، وہ قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو
تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے. کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے،
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں, کہ میں غلطی کروں, کہ میں بھول جاؤں, کیا میں انسان بنوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے, اس کی کوئی پرتیما نہیں, اس کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, اور ہمیں صرف اس خدا اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path. گنگے, بہرے, بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے. یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں سیئنگ دے سی ناٹ, ہیئرنگ دے ہیئر ناٹ, نیدر ڈو دے انڈرسٹینڈ. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے, سننے کے بعد بھی نہیں سنتے, وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں سیئنگ دا ورڈز دے سی ناٹ, ہیئرنگ دا ورڈز دے ہیئر ناٹ, نیدر ول دے انڈرسٹینڈ. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, سن کے بھی نہیں سنتے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں, یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے, اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ, اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے, یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں, لکھا ہے بائبل میں, لکھا ہے رگ وید میں. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان, جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں, اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہے, لیکن ساری صفات, سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے, شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد خوبہ ہے, انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے, الرحمن, الرحیم, الکریم, رحمت والا, کرم والا, حاکم, اور سب سے اونچا ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے, ہٹ کے ہے, الگ ہے. اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا. باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں
اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ. گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا. اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹکے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر. وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹکے لفظ ہے، یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے. لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائیں گا. لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا، میں صفت تو صحیح ہے، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا، ہو واز این ایسٹروناٹ، کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے. وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا. صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹنس کو الٹا کروں گا، ہو واز این امریکن، امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ تو ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا نام ہی وہ ایسی صفت ہے اور ایسا نام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے. خدا کو انسان کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اسے انسان بننے کی ضرورت ہے. یہ ہندو مذہب کا ایک بہت ہی فیک قسم کا کانسیپٹ میں کہوں گا کہ جس نے بنایا خالق. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ڈی وی ڈی کی، کہ ایک آدمی کہتا ہے میں ڈی وی ڈی بناتا ہوں اور پھر میں ڈی وی ڈی بنتا ہوں ڈی وی ڈی کو چیک کرنے کے لیے، تو وہ خالق کس چیز کا ہوا؟
وہ خالق کو پتہ ہے اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، یا کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں، اس کو کیسے آپ آپریٹ کریں گے. تو وہ خالق کیا کرتا ہے، ایک مینول بناتا ہے، ایک پمفلٹ دیتا ہے، ایک بک دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اندر پڑھ کے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کبھی وہ نہیں کریں گے. تو اسی طرح ہر مذہب میں کتابیں آئی ہیں. ہندو مذہب میں کتاب نہیں ہے، موجود ہے، اور عیسائیت میں، یہودیت میں سارے منسوخ ہو گئے ہیں، اسلام باقی رہا ہے. خدا انسان بنے گا تو مخلوق کی طرح خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان مخلوق کی طرح بنے گا، اللہ تعالیٰ خدا مخلوق کی طرح بنے گا تو خالق نہ رہا نا. میں اگر ڈی وی ڈی کی طرح بنوں گا تو میں ڈی وی ڈی بنانے والا نہ ہوا نا، میں ایجاد کرنے والا نہ ہوا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے برہ مہربانی آج ہندو لوگ بڑے ایجوکیٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور خود سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں، کریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.